السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم ماں اور بہنیں، آج ہم ایک اہم بات کریں گے جو آنے والی جنوری کے بارے میں۔ آج ہم اہم بات کریں گے۔ سب سے پہلے جنوری آتا ہے تو ہمیں دل میں سوچنا چاہیے کہ ہم مسلمان ہی ہمارا مسلمانوں کا کیا طریقہ ہے۔ جو ہمارا مسلمانوں کا طریقہ ہے ہمیں وہی طریقہ اپنانا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا تھا۔ یہ ہمیں طریقہ اپنانا ہے، مسلمانوں کا طریقہ ہے۔ اب جنوری آئے تو جنوری اور نیا سال تو آتا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ نیا سال آ گیا، مبارکباد دے دو، خوشیاں منائے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نیا سال منائے تھے؟ کیا صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنوری آنے پر خوشیاں منائے تھے؟ نہیں نا، بالکل نہیں۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر وقت یہ سوچتے تھے کہ وقت گزرنے پر خوشی نہیں ہوتی تھی، بلکہ ڈرتے تھے کہ ہماری عمر میں سے ایک سال ختم ہو گیا، کیونکہ عمر کم ہو رہی ہے۔ اسلام میں سے ہمارا یعنی اللہ تعالیٰ نے جو دیا ہے 60-70 سال کی زندگی میں سے ایک سال ہمارا ختم ہو گیا ہے۔ ایسا صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے فکریں کرتے تھے اور ڈرتے تھے۔ میری ماں اور بہنوں، اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہر دن قیمتی ہے، ہر دن قیمتی ہے مسلمانوں کے لیے۔ ہر دن آخرت کی تیاری کا دن ہے، اس لیے ہمیں آخرت کی تیاری کرنا ہے۔ دنیا خوشیاں منانے یہ سب بھی نہیں ہے۔ ہمیں آج سوچتے ہیں کہ نیا سال ہے، نئی امیدیں بنائیں، نئے وعدے کریں، مگر ایک سوال تو دل سے پوچھئے کہ ہماری زندگی بھی نئی ہو رہی ہے؟ کیا ہمیں نئی زندگی شروع کرتے ہیں کیا؟ نہیں نا، ہمیں تو پچھلے والی زندگی ہی جو زندگی گزارتے ہیں، جیسا کہ کیلنڈر کا ایک ورق پلٹ گیا، بس اتنی ہی بات ہے۔ یعنی 2025 چلے گیا اور 2026 نیا آیا، بس اتنا ہی فرق ہے۔ ہماری زندگی تو نئی نہیں ہوئی نا۔ کیلنڈر کا ایک ورق پلٹ گیا، لیکن ہمیں یہ سوچنا کہ ہمارے زندگی میں بھی، ہمارے عمر میں بھی ایک ورق پلٹ گیا، کیونکہ ہماری زندگی میں ایک سال بھی ختم ہو گیا اور خبر کا ایک قدم قریب آ گیا، یعنی ہمیں موت کے قریب ایک سال اور قریب آ گئے۔ جنوری ہمیں خاموشیاں سے سمجھاتا ہے کہ وقت کسی کا انتظار نہیں کرتا۔ جو کل تھا وہ آج نہیں، جو آج ہے وہ کل نہیں رہے گا۔ لوگ کہتے ہیں کہ اس سال میں کامیاب ہوں گا، اس سال میں مالدار بنوں گا، مگر کوئی یہ کیوں کہ نہیں کہتا کہ اس سال میں 5 وقت کا نمازی بنوں گا، اس سال میں گناہوں کو چھوڑ دوں گا، اس سال میں اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کروں گا۔ میری ماں اور بہنوں، ہمیں یہ سوچنا ہے، نیا سال منانا یہ سب غیروں کے طریقے ہیں، یہ سب بدعات ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں بہت سے مسلمان برتھ ڈے، میرج ڈے، یہ نیا سال، ایسے سب بدعاتاں کرتے ہیں، اللہ کو ناراض کرتے ہیں۔ لوگ برتھ ڈے مناتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ یہ خوشی کا دن ہے، کیک کاٹا جا رہا ہے، تالیاں بجے جا رہی ہیں، تصویریں بنتی جا رہی ہیں، مگر مومن کے لیے یہ دن ایک سوال لے کر آتا ہے کہ ایک سال کم ہو گیا، کیا تیاری بڑھ گئی ہے ہمارے لیے؟ ہم نے سالگرہ تو کر لیا، ہیپی برتھ ڈے تو کہہ دیا، مگر فرشتے کیا کہتے ہیں؟ مگر فرشتے کہتے ہیں کہ ایک سال تیری زندگی میں ختم ہو گیا، اور فرشتے کہتے ہیں ایک سال تیرے زندگی میں سے ختم ہو گیا۔ اور کیک کاٹنا تو آسان ہے، مگر نفس کو کاٹنا بہت مشکل ہے۔ اے بندے، عمر بڑھنے پر ناچنا نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے سامنے سجدے میں گر جانا ہے، اللہ کا شکر ادا کرنا کہ اللہ نے ایک اور مہلت دی، کہ ہمیں توبہ کرنے کا اور ہمیں مہلت دی ہے اللہ کو راضی کرنے کا۔ شاید ہمارا اگلے سال میں اللہ تعالیٰ کیا تو ہمیں کامیاب کریں گے۔ اللہ سے مانگنا ہے، نئے سال میں ہمارے عبادت کثرت سے کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے۔ آخری نصیحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے ہیں، جو شخص جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا وہ انہی میں سے ہوگا۔ اللہ اکبر۔ یعنی جو ہمیں قوم کے، یعنی انگریزوں کے یا غیروں کے طریقوں پر چلے گا، اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن انہی کے ساتھ ہمیں اٹھائے گا۔
صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے پیدائش کی تاریخیں بھی ان کو یاد نہیں رہتے تھے، مگر انہیں یہ خوب یاد آتا تھا کہ اللہ کو کیسا راضی کرے۔ یہ ہمیشہ وہ یاد کرتے تھے کہ اللہ کو کیسے راضی کریں۔ سوچے اگر برتھ ڈے اچھا کام ہوتا تو سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم برتھ ڈے منایا جاتے تھے، اور مگر تاریخ اسلام میں گواہ ہے کہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا کبھی نہیں کیا ہے، نہ کیک کاٹے تھے، نہ چراغ جلائے تھے، نہ سالگرہ منائے۔ یہ سب بدعات ہے، بدعت وہ عمل ہے جو دین میں شامل نہ ہو مگر دین سمجھ کر کیا جاتے ہیں۔ نیت اچھی ہو سکتی ہے لیکن طریقہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نہ ہو تو عمل قبول نہیں ہوتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے۔ میری ماں اور بہنوں، یہ سخت بات ہے مگر سچی بات ہے۔ اسلام یہ نہیں سکھاتا کہ سال بڑھنے پر خوش ہو، بلکہ یہ سکھاتا ہے کہ آخرت کی تیاری بڑھاؤ، آخرت کی نصیحتیں اور دعائیں کر لو۔ اسی لیے آج ہم یہ عہد کریں گے کہ ہم وہی کریں گے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیے تھے۔ نہ دین میں اپنی مرضی شامل کریں گے، نہ رسموں کی عبادتیں بنائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حق و حق سمجھنے اور اس پر چل کر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔